بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انتہب نہبۃ مشہورۃ فلیس منا۔ یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 19,929۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علانیہ لوٹ مار کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس پورے باب میں ہر روایت کے خاتمے پر یہی جملہ ہے، جس نے یہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے وہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ عمل، یہ فعل کسی مسلمان کے شان نشان نہیں ہے، یہ ایمان کی حقیقت کے منافی ہے۔ تم اگر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بھی مسلمان کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتے ہو تو یہ نہیں کرو گے، یہ کرو گے تو اس بارگاہ میں تمہیں مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ تنبیہ ہے جس کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں۔ اس کا دنیوی قانون سے کوئی تعلق نہیں کہ اس کی بنیاد پر کسی کی تکفیر کر دی جائے، یہاں بتانا یہی مقصود ہے۔ اور اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی لب و لہجے میں تنبیہ فرما رہے ہیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے کہ لوٹ مار، اور وہ بھی علانیہ، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ڈاکہ ڈالنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ قبائلی زندگی میں یہ چیز ہو جاتی ہے، لوگ حملے کر دیتے تھے۔ ابھی تو زیادہ وقت نہیں گزرا، پچھلی صدی میں صورتحال یہ تھی کہ یہاں سے حج کے لیے لوگ جاتے تھے، عمرے کے لیے جاتے تھے، اور ان کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اگر علانیہ لوٹ مار کوئی شخص کرتا ہے تو یہ کوئی معمولی جرم ہے، یعنی کسی نے چوری چھپے کوئی چیز کسی کی لے لی، وہ بھی ایک بڑا گناہ ہے، اس کی بڑی سخت سزا قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال اس میں دوسروں کے لیے دہشت اور خوف نہیں پیدا ہوتا، ان کی جان اور ان کی آبرو کو خطرات نہیں لاحق ہوتے، تو اس لیے جرم کی شناخت اس کے مقابلے میں ذرا کم رہتی ہے۔ یہ بھی اگر ہو گیا ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ فساد کا جرم ہے، اور فساد کے جرائم کے بارے میں واضح کر دیا ہے کہ وہ عام جرائم کی طرح نہیں ہوتے۔ چوری کی ہے، بدکاری کا ارتکاب ہو گیا ہے، اور کسی نے کوئی گناہ کر لیا، کوئی جرم کر لیا، لیکن اگر لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن کے کوئی فرد یا کوئی گروہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، لوگوں کے مال لوٹے جا رہے ہیں، یا ان کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے، یا ان کو مارنے کے درپے ہو گئے ہیں اس طریقے سے حملے کر کے، جس کو میں نے اپنی کتاب میں اس طرح تعبیر کیا ہے کہ اگر قتل دہشت گردی بن گیا ہے اور زنا بالجبر کی صورت اختیار کر گیا ہے اور چوری ڈاکہ بن گئی ہے، تو پھر یہ عام جرائم نہیں رہے، پھر یہ فساد کے جرائم ہے۔ اس کو قرآن مجید نے فساد سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی سزائیں انتہائی سخت ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے مجرموں کا حق ہے کہ ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ یہ رجم کی سزا بھی اسی کی ایک صورت ہے، ان کو صلیب دے دی جائے، اور وہاں پر بھی الفاظ ہیں کہ عبرتناک طریقے پر صلیب دے دی جائے، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائے۔ اگر کسی حد تک رعایت کے مستحق ہوں تو پھر بھی ان کو بستی سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ تو سزائیں بیان ہوئی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ ان میں سے حالات کے لحاظ سے، یعنی جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات دیکھ کر سخت ترین سزا بھی دی جا سکتی ہے، یہ نرمی بھی برتی جا سکتی ہے، لیکن یہ بڑا جرم ہے۔ تو
تو اس بڑے جرم کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ایک پہلو تو وہ قانونی پہلو ہے جس میں اگر کوئی مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا، وہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی تو وہ فساد کی سزائیں بھی دے سکتی ہے، لیکن اس کا تعلق دنیا کے فیصلوں سے ہے۔ اللہ کی نگاہ میں فلیس منا، یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اس طرح کے ڈاکہ ڈالنے والے اور اس طریقے سے لوگوں کی عزت آبرو پر حملہ کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح گویا واضح کر دیا گیا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔